الله سبحان الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله علماء اہل سنت عوام اہل سنت مہمانان گرامی معززین اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و صلاۃ درود خاتم الانبیاء تحیت و صلاۃ و دعا ہے اللہ جل شانہ کی پاک اور مقدس بارگاہ حضرت الحق تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناچیز آخرت کے جناب مسمار فرمائے سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی ساڑھے محترم بھائی حاجی محمد اللہ ناصر صاحب مرحوم دی امہ جی کے ساتھویں سے مبارک میں فرمایا علماء ناظران مومنین مسلمان سب کا اجتماع دعا ہے اللہ جل شانہ اس بار مقدس بار میں حاضر سادہ بین کچھا سچی امہ جی حجر اللہ قبول و مرزون فرمائے آمین رحمت فرمائے بخشش فرمائے ہر گھر محتاج اس کی عظیم ذات ہر گھر محتاج اپنی محتاجی ظاہر کرتے اپنے ہتھاں دامن پھیلا ان کی بارگاہ سے دعا کرتے اللہ امہ جی کے قبر شریف من نام رسول اس خاندان کل مومنین مرحوم مغفرت بخشش فرمائے مختصر برکت اندر ناظر جناب جس موضوع کا نام ہے اس موضوع کا نام سنان ہے
اللہ جل شانہ دیا جتنیاں کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، یا آسمانی صحیفے ہیں، انہاں دے آن کا مقصد اور سب اللہ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا اس جہان سے تشریف لے آنے کا مقصد کی ہے جناب کا سبحان اللہ. دوستان گرامی ساڑھے معاشرے کی اور اس جہان کی عکاسی کر دی گئی، یعنی سادہ اس دنیا سے آن کا مقصد جو ہے ان بیان کی کر گیا. اگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور آسمانی کتب کی تعلیمات سادے معاشرے کے اندر بیان ہو دیا، جنہیں سے جہان کا دل اس جہان کی مخلوق کا دل اس جہان کا جڑے ہے، لیکن جڑتا نہ بڑے تو بڑی مصیبت اور بڑی تو بڑی خوشی کدی تیرے ساتھ دل کو متاثر نہ کر سکتا. ہر حال میں اپنے رب العالمین کے راضی رہتے. ایدر کو دوستو تساں علماء تو سمجھے رہتے ہو، میں بھی جناب ایک توجہ دلواؤں گا اپنے موضوع شریف کو بعد انشاءاللہ تساں بھی اس کا مطالعہ بھی فرمانا ہے اور تحقیق بھی فرمانی ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس جہان میں آئے ہیں، انہاں اس جہان کی مخلوق کو اس جہان کو توڑے جوڑے آئے کسے نہ بھی دل جنر لگا ہے اس جہان کا. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات یہ بھی دستی وہ غلام رسولہ یہ جہان فانی رہن والا نہیں، نہ ایتھے دل دینے نہ ایتھے دل ٹوٹن کی وجہ نال ایتھوں جو گئی ہو کے رہ جانا ہے. تو جو نہیں فرمائی نے بائدل میں موٹی کی مثال دے کے اپنے چلنا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کا جنت تو بعد تشریف لے آنا، ان دے پیچھے کی حکمت ہے؟ حکمتہ صاحب اللہ نے بیان فرمائیاں نے کہ جنت دے وچوں تاڑا تناول فرما بیٹھے تے آپ اس دنیا کے تشریف لائے. ادھر ویکھیں سونے جیڑی صوفیاء نے اپنی کتاباں دے اندر حکمتہ بیان فرمائیاں نے فرمایا اللہ جل شانہ ہے غیور. بولو گے تو سوال آئے گا انشاءاللہ العزیز. ابتدا ہے انشاءاللہ العزیز ایسی حکمت بھریاں کرنا میں اپنے خواجہ محمد شفیع اقبال نے جوڑے سبحان اللہ. سنو گے تو نبی راہ لگے گی انشاءاللہ العزیز. دوستو سیدنا آدم علیہ السلام کا دل جدو جنت کا لگن لگا ہے، میرے رب کی غیر کے دوارہ نے فرمایا کہ خلیفہ ساتھ اپنا بنائی گے. بولو تو صحیح بنایا تو ہم اپنے واسطے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعبدون ہو اصلاح تے دن جنت نہ لگے کہ میں رب کی غیرت گوارا کر دی. جب تو بعد تشریف لائے کئی ہزار سال روندے رہے. بولو تو صحیح. پھر جب رب العالمین دیکھے کہ ہون ساڈے آدم کے دل وچ جنت کا پیار نہیں ساڈی ہی محبت ہے. بولو تو صحیح. پھر اللہ جل شانہ نے انہوں نے واپس اپنے کول بلایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آخری عمر شریف کے سونے ابراہیم کو ملے ہیں. بولو ذرا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دل حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ لگن لگا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف حکم ہویا ابراہیم ہمیں سادہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اسا قرآن میں اعلان کریے کہ اے لوگو اسا ابراہیم کو اپنا یار تے بیلی بنایا ہے. دوست ساڈا ہوئے دل پتر نہ لگے کہ ساڈی غیرت دوارا کر دی. حکم ہو گیا پھر ہوئے سے پتر دے گلے تے چھری. بولو تو صحیح ہو. جب حکم ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے سن وہ عارضی فطری شخصیت اور محبت اللہ کی محبت سے غلبہ نہیں کر سکی اور نہیں ہو سکیا اور نہیں ہو سکتا. آپ نے وہ چھری پڑی کے پتر کو لٹایا ہے کہ گلے تے جدو رکھ چکی یار ویکھ لیا ہے کہ
ہون انہاں دے دل وچ پتر دا پیار نہیں ساڈا ہی پیار ہے ساڈے حکم دی محبت ہے حکم ہو گیا جبرائیل جلدی لے جاؤ دبا اساں یار کو دیکھنا ہی سی بولو تو صحیح سبحان اللہ اسی طرح دوستہ ذہن چ رکھیں اللہ جل شانہ دے انبیاء انہاں دے مقلدین انہاں دے صالحین انہاں دے پیچھے چلن والے علماء انہاں دا ایک ہی وسیلہ رہا ہے نہ انہاں آپ مخلوق نہ دل لایا نہ مخلوق دا دل مخلوق نہ لگن دیتا ہے ہر ویلے توڑ دیتا وہ جنہیں سیدنا محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم سرکار دے پوترے نے بولو ذرا یہ وہ سے اماں پاک دے پتر نے جی اماں پاک نو آپ کی اماں جی نے فرمایا کہ یہ اسے دودھ وچ پانی پا آپ فرماتی ہیں کہ اماں جی میں نہیں پاؤنا فاروق اعظم منع فرمایا ساڈا قرآن منع کرتا ہے بی بی کہنے لگی پتراؤ کیڑا تانوں ویندا پیا ہے آپ نے محلہ وچ اعلان کرتا نوٹ دودھ وچ پانی پا اماں جی فرماتی ہیں وہ بیٹی باپ فرماتی ہیں امی اگر فاروق نے ویکھنا فاروق دا رب تے ویکھ لینا کہ میرے تو کام نہیں ہونا سیدنا فاروق اعظم باہر سن رہے سن دل سے خیال آیا فرمایا ہے فاروق اگر نو ہوئے کہ انہی دی ہونی چاہیے سبحان اللہ عاصم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ آپ تمہارے واسطے بیوی لگ رہی اپنے واسطے نو لگ رہی پسند ہے فرمایا پوچھی جو تمہاری پسند سے میری بھی ہوئی شادی ہوئی ہے برکتاں دیاں لینا لگ گئیاں سیدنا عمر بن عبدالعزیز انہاں دی اولاد محمود غزنوی انہاں دی اولاد اب بابا فرید پاک مدن شریف والا انہاں دی اولاد کہ قیامت تک کے برکتاں جاری رہنی ہیں بے شک وہ محمود غزنوی سرکار اپنے ایاز غلام ایاز سن سید بولو اللہ کون سن وہ جنہ پر کلندر اقبال فرماندے نے جن کو اللہ ذوق ہوئے نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں اے سیدنا ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سید سن آپ سرکار دے غلام سن او فاروقی سن اے سید سن معلوم ہویا اے بلے شاہ آجی نہیں فرماؤں ہے بلے نو سمجھا منے آئیا او بھیڑا تے بھر جائیا بلے نو سمجھا منے آئیا بھیڑا تے بھر جائیا من لے کھیڑا بلیا سادا اے کھیڑا چھڑ دے آئیا تے بلہ کی فرماؤں ہے بلے نو جو سید آکے او مچ جہنم جائیا بلے نو جو علائی آکے او جنت کی کھانوایا انہوں نے مقصد ہوتا سی رب لب جاوے پاہمیں جلائے تے پورے تو لب جائے بے شک موچی تے پورے تو لب جائے پاہمیں رائی تے پورے تو لب جائے لینا تے لب جائے بولو تو صحیح یہ برادریاں میں سریے گاٹیاں میں یہ اللہ کے نبیاں بلیاں پاکاں میں نہیں ہوتے ایک ٹوٹنے نہیں تے بندہ مومن بنتا ہے بولو تو صحیح دوست انہوں سید نے ایک فاروقی نے آپ فرماؤں نے اے ایاز یار ایسا جملہ دیکھ دے کہ میں پریشانی دی حالت میں چھوما پڑھا تے فیضہ دے میں خوشی دی حالت میں چھوما پڑھا تے فیضہ دے میں آپ نے دیوار تے لکھ چھڑیا یہ وقت بھی گزر جائے گا سبحان اللہ کیا جملہ میں کیا ہونا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا ایاز پاک چھو کے آسمانی کتاباں کا مطالعہ رکھنا لے سن اور اللہ نے پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دل وچ جو موجود سی وہ جان دے سن یہ جملہ ایسا ہے کہ خوشی وچ بھی کام دے گا کہ غمی وچ بھی کام دے گا کی مطلب کہ مومن ایڈا خوش نہ ہوئے کہ اللہ تو غافل ہو جائے
یہ وقت بھی گزر جائے گا جے غم تے دکھ آ جائے تو انہاں نڈال ہو کے دل دی اٹیک کا سبب نہ بن جائے وہ پڑھ لے یہ وقت بھی بولتے صحیح ہے یار یہ رہن والا نہیں وہ میرے مسلمان بھراوا اللہ کے نبیاں اور اللہ کی آسمانی ہدایات کا مطلب ہی یہ ہے اس جہان کو توڑنا اگلے جہان نہ جوڑنا چونکہ آج یورپ کا غلبہ ہے یہود و نصارہ کا غلبہ ہے چمکا دمگا رکینیاں رونقا شوقوں نے ان کا جہان بنایا ہے کہ مرنو جی نہیں کرتا بولو تو صحیح 5 لاکھ جدو لیٹرین تے لگنے ایسی دنیا نے سجایا ہے تو دنیا نے جدو سجا دے بندہ سچی بولو یار جیڑا کالیوں چھٹی کر جاوے دنیا دے حصول واسطے تو جدو انہوں سنیا ہونا ہے ستا ہونا بھی بھائی غلام رسول تگڑا ہو جا تیرا سٹاپ آگے اترانو جی کرنا ہے اب بولو تو صحیح یار اللہ دے نبی چونکہ سیانے نے آئے بولو تو صحیح ہے بابا فرید ورگے خواجہ جمیل ورگے یہ لوگ روح نو سمجھ دینے اپنی دنیا دے آن دے مقصد نو سمجھ دینے انہاں دنیا رکھی ہی انجے کہ جدوں بھی کدو سنیاوہ آوے کیونکہ اللہ دے فقیر نو کہنے لگا ایک بندہ یہ تو اڈا نوکر ایک اللہ دے باپ فقیر نو کہنے لگا فقیرہ ساڈا مرنو جی نہیں کردا تسی بھج بھج کے موت سینے نہ لاؤ دے راز کی سانو موت دا نہ آ جائے تے کب کبھی تے تلیریاں لے لیندیاں نے تسی بھج بھج کے موت کو پیندے جی کی گل ہے انہاں فرمایا پتر اساں دنیا برباد کیتی آخرت دا جہان آباد کیتا ہے تے ہمیشہ ویرانے تو آبادی نو جانو جی کرتا ہے تساں دنیا برباد کیتی آخرت دا جہان برباد کیتا ہے تے ظاہر ہے اور روشنیاں وچوں روشنیاں چھڈ کے تے گھوپ اندھیرے قبر تے لینے کون پسند کرتا ہے قسم خدا دی دوستا یہی صوفیہ اور علماء کی تعلیمات اور انبیاء کی تعلیمات نہیں ہے انہیں اس جہان کو سجن نہیں دیتا عمر بن عبدالعزیز سرکار نے کسی آکھیا حضور سڑکہ بنائیے اس قوم دیا سڑکہ بنائیے آپ نے فرمایا انہوں سڑکہ دی لوڑ نہیں انہوں عدل دی لوڑ ہے انصاف دی لوڑ ہے بولتے صحیح ہے یار تو میرے مسلمان بھائی جب دنیا برائے دنیا کی جو کہ رہ جائیں گے تو پھر دنیا ہی سادہ کعبہ ہے دنیا ہی سادہ قبلہ ہے اگر دنیا برائے آخرت بولتے صحیح ہے دنیا برائے آخرت جڑے اسباب ہیں طاقت صحت مال اولاد مسجد پانی لوٹا مسلح ہے یہ دنیا جڑے اسباب اللہ تعالیٰ نے تم زندگی کے ملک تک دیا انہوں نے استعمال کر کے اپنی آخرت بنا جاؤں گے تو سمجھ لیں یہ صحیح نبیاں دے راہ دے دور میں ہیں میں تہاڈی بارگاہ دے اندر سونے نبی دا ایک فرمان پیش کراں گا انشاءاللہ ہر مومن نوں ذوق تے سواد آئے گا ذرا جی کے بولو سبحان اللہ اور تسی سیانے نے پیر بہو سرکار ورگے اور میں بڑی بڑی گل کر دینا سارے نبیاں دی زندگیاں پڑھ لیں رب نے سب نبیاں نوں فقیر رکھے بے شک ایکو بادشاہ نے سیدنا سلیمان علیہ بے شک سبحان اللہ یہ کی بادشاہی انہوں ملی کہ کوئی نہ آئے نہ قیامت تک انجدہ بادشاہ آ سکتا دنیا مال اسباب دے لحاظ باقی سارے انہوں فقر دیتا ہے کہ بادشاہی مال آگی نہیں دیتی وہ راز سمیں میں بول گئے ہیں تو ڈلدہ ہو رب دسنا چاہتا سی انہاں سرکشاں فرعون حمان قارون جیسے ابو جہل جیسے ہوں کہ مت سمجھا دے میرے نبی ایک دنیا لین دے قابل نہیں یا میں دے نہیں سکتا میں دین کے آمد تو سلیمان کو بادشاہی دیتی کہ جب ملکہ تلخیص آپ دے محل میں چڑھیاں تے جدوں آپ دے محل چڑھن لگیاں تے کپڑے پنیاں تو چک لیں آپ نے فرمایا خیر کپڑے بھی چکنی اخیر دور پانی بھی بڑی لگی ہیں آپ نے فرمایا پانی نہیں ساتھے محلہ فرش ہے تینوں پانی کہتے سدھائے یعنی یہ آج دیا ٹیلہ شیلہ لا کے قوم آتی پھرتی طبیقہ گراب ہیں وہ محل ایسا کہ دیکھنا لا پانی نظر ہوتا ہے بولتے صحیح کہ سمندرہ میں چو موتی جوہرات جن بلاوہ نے وہ کچھ تعبیر کیتا ہے کہ ایڈا لمحہ چھوڑا تک دھار بلے اب احمد جناب ساری امتہ نال ساری مخلوق نال ہے
تے جدھر جان جتھے جان اللہ نے ایسی بادشاہی سیدنا سلیمان کو صرف دیتی کیوں دیتی کہ کوئی یہ نہ آکھے کہ سادے باپ فرید ورگے لین دے قابل ہی نہیں سکتا رب نے نہیں دیتی یا رب دے نہیں سی سکتا چلے اللہ کا فقیر قسم خدا دی کر کے نا میاں شیر نمانی لاجپال دا مرشد امیر علی کوٹلا والے آپ فرمانے شیر محمد اللہ بٹا دے سا بٹواری کرنی آپ کھیت میں جو بٹا مٹی نہ لے کیوں جب مرشد کریم کے ہاتھ میں جاوے وہ بٹا سونے دا بن جائے آپ فرمایا پترا تینوں بٹا مٹی دا کہنا تو سونا دل ہے آپ عرض کرتے ہیں حضور میں تے مٹی لے کے ہونا جب جناب دے ہاتھ میں چوندا ادھر سونا بن جاتا ہے تے مرشد فرماؤں نے شیر محمدہ گل تینوں یہ ہوئی سمجھانی ہے کدی اللہ رسول تو دور نہ ہونی یہ نہ سونے چاندیاں دی خاطر تے رب دا بنے گا تے مٹی کو ہاتھ لگے گا وہ بھی سونا بن جائے گی غافل نہیں ہونا شریعت کو نہیں چھڑنا یہی اصول رہا ہے نبیوں کا ولیوں کا اور مومنین کا آپ تینو حقیقت سونے نبی لاجپال دے غلاماں دی سنا دیا یہ تو اڈا ذوق ہے جن آپ کو بولو سبحان اللہ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی ذوق پڑھلا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا او کجل دیا سیاں دے بول کملی اللہ اکبر کبیرہ سنو دوستو متفق والا حدیث مصطفیٰ سونے نبی لاجپال دا فرمان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے صحابہ میں تھوڑے تو غریبی دا خوف نہیں رکھدا کہ تساں قریب ہونے تے دین چھڈے فرمایا نا میں خوف رکھنا تھوڑے تے دنیا دے پر پھیلا دتے جان گے دنیا کا اسباب تھوڑے کول آ جان گے تساں ہلاک ہو جانے جویں پہلی امتاں ہلاک ہو گئیاں نے ادھر اے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تھوڑے تے غریبی دا خوف غریبی مسکینی دی وجہ نال کوئی دین نہیں چھڑدا مہنگائی دی وجہ نال کوئی دین نہیں چھڑدا ساڈا کلندر اقبال فرماوندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے بے شک سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اور کلندر اقبال فرماندے مومنا دنیا غریبی نال نہیں اجڑیاں فقیری نال نہیں اجڑیاں کبھی مال اسباب کی کمی نال اے امت برباد نہیں ہوئی او جدوں بھی امتاں برباد ہوندیاں نے انہاں کول اسباب دنیا چوکھا آ جاندا ہے اس دنیا دی رغبت دے اندر مشغول ہو جاندا ہے اپنی آخرت دے نال ہٹ جاندا ہے ادھر قسم خدا دی کر کے آیا وا آقا نامدار فرمایا میں غریبی دا خوف نہیں رکھدا کہ تساں غریب ہونے تے دین چھڑنا میری غلامی چھڑنی جنت تو محروم ہونے نالا تھوڑے کو دنیا دا مال آنے تساں انہاں وچ مبتلا ہو جانے جویں پہلے برباد ہو گئے تساں اس برباد ہو جانے تا کر کے قسم خدا دی کر کے آنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو کون نہیں جاندا او اتنا مال کی دنیا میں اسباب فقیر آیا ہے دین تے ضرورت پیش آئی ہے سو اٹھ مال نہ لدیا سیدنا عثمان غنی بات کرتے نے اللہ دی رات کر دیندے نے تے جدوں کھاتا چولہا جلان دی واری آوندی سی میرے سیدنا عثمان غنی نے گھر کے اندر مسلمانوں دیا ٹوپیاں سی بازار کے اندر فروخت کر دیا جو کچھ لب جانا اس نے گھر نال گھر دا چولہا جلانا یہ سیدنا عثمان غنی دی زندگی مبارک کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو تعلیمات جو لئی بیٹھے سا میرے سیدنا صدیق اکبر دی سناواں بول ذرا مختصر کر لینا جی بول سبحان اللہ
یہ ساری گلا کرن دا مقصد مت سمجھی کسی اللہ دے نبی صحابہ نے بیعت نے دنیا پسند کی دی ہوئے مولا علی مشکل کشا دا فرمان ہر مولوی سناؤ رہے شاہ علی مشکل کشا فرمایا یہ دنیا چل تیرو دنے طلاقیں کٹھیاں تیرو جو دا ارادہ علی قیامت تک رکھ لئی نہیں لڑے کو سونیا قیامت تک دے ولیاں دی کڈ تے مہر لاؤن والا شاہ علی وہ دسیا ہے دنیا مردار اسباب موٹے رکھ جنی دنیا رکھنی ہے جنت بن جاوے آخرت بن جاوے قبر سونی بن جاوے سیدنا صدیق اکبر دی اپنی بادشاہی جب کفن دین دی باری آئی آپ فرماؤ لے آپ کی وصیت سی فرمایا ساتھوں کفن اینا میں لیا کپڑیاں بیچی دینے نواں کفن میرے محمد دی غریب امت دے کام آوے گا فاروق اعظم دی گل سناؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار 18 ٹاکیاں اوہی دھو لینا اوہی پا لینا آپ نے بھی ایک کیتا ہے مردیاں ویلے اسے کفن وچ گئے ہیں اونا کپڑیاں وچ ہی آپ کو کفن کیتا گیا ہے آپ ہن شاہ علی لاجپال دی گل سناواں یہ لنگر آ رہے ہیں توجہ میرے لئے رکھو مولا علی مشکل کشا دی اپنی حکومت توجہ گل بڑی دور کری مجھے اپنی حکومت دورہ خلافت اپنا شرح دلدر لکھا پہ ہر دوست پڑھ سکتا ہے اردو متن دے نال ہے یعنی اردو ترجمے دے نال ہے عربی متن ہے مولا علی مشکل کشا اپنی تلوار لے گئے بازار کتے لے گئے مدینہ شریف دے بازار اپنی تلوار لے گئے آپ نے گروی رکھی تلوار اپنی حکومت میں آٹا لیا ہے تے شاہ علی دا کام دا چولہا جلے ہے اور جنہیں حکومت اسلام میں چجوتی رہے نالے سنٹنا نے حساب نال سونے رکھی بیٹھے رہے تے جنہ دی اپنی حکومت ہے وہ تلوارہ گروی رکھ کے تے گھر آٹے پہ لے دے رہے مرد سیدھا چلیا پھر سمجھنا بیٹھے یہ نہیں کہ انہاں کو مال نہیں آئے ٹنا دے حساب نال سونے آئے نے انہاں قبول نہیں کیتے بولتے صحیح نجات اور خود سید الانبیاء یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے آقا نامدار اپنی حکومت اور آخری امت شریف ہے جڑی جنگاں سے زرہ نہیں پائی تھی لڑن واسطے کافرہ ڈال سونے نبی نے اپنی زرہ یہودیاں کو گروی رکھ کے جو دا آٹا لے آئے تو سید الانبیاء نے کردہ چلہ جلے ہیں کون سنا بولتے صحیح سبحان اللہ سنتے رہے ہیں کہ کی اب پڑھتے رہے ہیں نبی وہ جنہیں دو جہانا دے سردار جنہ بارے رب فرماوے ابراہیم ساڑھے یاد نواہ بول بھار سونے دے سجے خبے نام چلن جے محمد پسند فرمان آئے آئے تو سونے نبی فرمایا یا اللہ میں نے ایک ٹائم دے جدو دے تیرا شکر کرا ایک وقت تو کھا رہا جدو نہ ہوئے تو محمد صبر کرے آئے آئے آج جیسی ہے نا یار ساڑھے بول امنا مال جمع ہے پریشانی پھیلے آ خرے کی کل وہ بننے چلے آ کل دا بھی رب وہی ہے آج دا رب بھی وہی ہے یہ رب تیرے نالے تے تینوں کدی بھوکا رہن دے گا بولو تے صحیح ہے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی گل بڑی قسم خدا دی گل کرنا بیٹے امیر ترین مدنی دے غلام بنے تے کچھ عرصے بعد سونے نبی دے کو گزرے نا تے وہ جڑے شاہانہ لباس نہ وہ تے اترے پہ تے برکیاں لتھیاں نے کپڑیاں دی تے رنگ برنگیاں ٹاکیاں چمڑے دیاں ساری نلکی در دھاگا ہو جائے کہ ایسا کپڑا چوک کے دردی دے منہ تے مارنے ہیں علیہ جانا مرادہ 2000 تے سور سی دھن چلائیے بولتے صحیح تے نبی دے غلام انہیں تکلف آج نہیں سن پہنے وہ یہودی نے ساڑھے باہر کے بند کرتے ہیں محمد عبدی کا دین اندر دے بٹ کر چھڑ رہے یہ گودا بھی یہ نمود و نمائش ہے یہ چمکے دھمکے ہیں یہ اپنے جناب میچر کرنی بوٹ دی کڑی دی سوٹ دی ہر شاید یہ عورتوں کا کام ہے مردوں کا کام نہیں ہے بولتے صحیح ہے ایسا نلکی تاکہ دی کٹھی لگ جائے ساڑھا دماغ پارا جڑ جاتا ہے سونے نبی دے یاران دے تاکیاں چمڑے بھی ہمارے بند سمجھے رنگا دیا اللہ جب مصعب بن عمیر گزرے سونے نبی ویکھیا کہ آپ دی آنکھاں مبارکاں جو آنسو آ گئے
آپ کے جدو آنسو ہے تو سیدنا مصعب بن عمیر واپس آئے، عرض کرتے ہیں سونے میری حالت کر رو پہ تھے، میرے مدنی فرمایا ہے عمیر کیس ہیں تے کی بن گئے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کو بھی تو پوچھو نا، اے بولتے صحیح صحیح اے محمد سونے عمیر تو پوچھو عمیر دا کیتا سنو میرے آقا نامدار دا غلام عرض کر دے آکھے سونے اور جنہ سواد جس ہون پہ ہوگی کبھی پہلے جنی لذت آئی نہیں وہ چلیا وہ سونے کبھی اس سمندر عشق مصطفیٰ دے سمندر میں گھوٹا لائے کے دے وے بزرگ فرماؤں نے سانو وہ دو سواد آؤں ہے جب لذت جس نفسانیت پہ چھوٹو لگے دنیا پاکے تھوڑ جاتے بلے شاہ فرماؤں نے او بلے عاشق ہوئے اور رب دا ملامت ہوئی لاکھ لوگی کافر آکھر تو آہو دین دے چلیے ملامتاں دکھ دینے چھیڑے ہر کچھ رب دے رہے پر قسم خدا بھی وہ جیڑا سواد اس میں دے لب جائے یہ فرید تو کچھ نہ پہنے با یزید تو کچھ نہ پہنے دا قادون تو کچھ نہ پہنائی ایدر میری ساری گفتگو دا دے لباب خلاصہ سنا اس جہان دی عکاسی جنہوں کہیں ترجمانی وہ غلط ہوئی نبیاں نے انہوں فلٹر نہیں کیتا کی مطلب فلٹر تو نہیں کہتے ہیں ساری زندگی 50 سال پروجیکٹاں تے گزار دینی آخرت دے جہان نو کن کر دینی پشت کر دینی اور ایسے ڈگر تے چل دے رہنا اس 50 سالہ پروجیکٹ نے کمائی میں جو 5000 پیر نو بولو وہ 10,000 مولوی نو یہ پنڈت پہلے بھی ہے سن یہود و نصارہ وچ بھی ہے سن قوم اپنی منمانی کرنی انہاں وچوں اپنے پیسے کڈنے جنہوں نے اپنے راہ پر بڑھائے ہوندے سن 2 نمبر فرید ورگے نے بولتے سیدنا اللہ علیہ انہاں بھی آپ دنیا پسند نہیں سی کرتے انہاں بادشاہاں نے دنیا کو ٹھوکر مار کے سی بولو تو صحیح انہاں 5,000 لاکھ روپیہ انہاں یعنی اس دور دے جنے ہے انہاں انہاں نظرانے دینے سونے نبی فرمایا اے صحابہ جدوں دین تے رشوت بن جاوے تو اڈا دین بیان کرنا تو اڈی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بیان کرو تو انہوں لوگ اس انداز نال خدمت کرنا کہ رشوت بن جاوے بولتے صحیح او کما قال حدیث کا مفہوم ہے فرمایا وہ پیسہ نہ لے آجائے وہ رشوت ہونی ہے تو دین کی خدمت نہیں ہونی بولو تو صحیح ذرا دوست نہ انہاں رشوت میں دے کے مولویاں پیران دے بوٹھے بند انہاں حق بیانی چھوڑ دیتی بولو تو صحیح حق بیانی چھوڑی امت برباد ہو گئی ہلاک ہو گئی جنہی حقیقت سی اس تو پھر گئے آج بھی قسم خدا دی دوستو اسی ڈگر پر رہی ہے نظام کہ اگر اگے میاں شیر ربانی ورگیاں کو جاندے سن نا میں ایک گل سناواں تیرے 14 تک روشن ہو جا ایک بندہ گیا میاں صاحب دے کول اللہ اکبر دوروں گیا جمعہ پڑھنا تاخیر ہو گئی دیر ہو گئی پیدل سے خطبہ جمعہ ہو گیا میاں شیر ربانی سرکار وضو واسطے وضو خانے آئے انہوں نے وہ بندہ آپ کا مرید بھی آ گیا تو بہ کے روئی جاوے آپ نے فرمایا پتر خیر انہوں نے حضور بڑی دوروں چل گیا جناب کا خطبہ جمعہ شریف سننا آیا سا محروم رہ گیا نہیں آپ کا ملفوظات سن سکیا آپ نے فرمایا پتر رونا کیوں سدھا ہو آپ نے پیڑی جڑی چونکی سی سندھی کر کے سامنے جا بٹھایا جتنا جمعہ شریف ہوتے پڑھایا سی سارا ایک بندے نے سنا دیتا آپ نے فرمایا پتر یہ بھی ہوتے پڑھایا سی یہ بھی تینوں سنا دیتا ہوں رونا نہیں آئے بول تو صحیح صحیح یار اور اپنے ایمان نہ دس ایمیں دا شیخ ہوئے بے شک اسے تو مولوی دوجی تقریب دی اعلان نہیں کرتا پیسے تو بغیر اللہ پنجاب جہاں ہاتھ دیکھے ہوندے نے 60 ہاتھ دیکھے ہوندے پر سامنے نہیں جی جی انہوں نے کہا کہ اسے کلارہ میں خود بیان ہے تو نال ہی مولوی صاحب تو کہتا ساڑھے کوئی ڈول جائے جو نے کہا نا کہ یہ دے بوڑے تو آکے نہیں چلائی دی نمہ طریق لے نمہ پیسے ساڑھے جمع کراتے پھر ضرور انشاءاللہ کہ حضور دا ملال سناؤں گے یہ نبیوں کے بارس نہیں ہے بول تو صحیح ہے نبیوں کے مراسات کی بات کر رہا ہوں
جنہ رشوتاں نہیں دین دسیا ہے ایک مرید کو پورا جمعہ میاں شرد والی اتنے بہ کے جا سنایا ہے دسیا ہے کہ اساں نہ دنیا دے طالب نہ دنیا داراں دے طالب اساں تے دل دینے جنہ کو محمد عربی نال لگا ہوے گا جنہ کو اللہ دے پیارے نال نیاز مند ہوے گا اسی انہاں ہی انہاں دے غلام بول تو صحیح دوست تو میرے مسلمان بھراؤ کی عرض کردا سا کہ اے جہان دی ترجمانی غلط رنگ نال بیان ہوئی اور ساڈے رشتہ بن گئیاں نے اور رشتہ کی وجہ نال ساڈے بوتھے بند ہو گئے نے اساں جو حقیقت سی وہ پروجیکٹاں وچوں لے لے کے دنیا داراں معاملے چلے جا لینے ہیں دنیا داراں کے ساتھی دنیا دی بنا دینی ضروریات علماء یا صوفیات جڑے مشائخ پیر نے وہ پوریاں پہ کر دے لیکن نہیں پہ پوریاں کر دے اگر یہ کر دے تو دوستا ساڈے دل اس دنیا نال نہ لگے ہوندے دنیا دے پیدا کرنا نہ لگے ہوندے دعا ہے اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے اندر سونے نبی کریم دا صدقہ ساڈی ادھروں ٹوٹ جاوے محمد عربی دے دین نال جڑ جاوے آخری کلام تقریر دے اختتام جے تہاڈا ذوق ہوے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈا پیر باہو فرماوندا ہے جد دا مرشدی سانوں کا ساتھ تڑا او جد دا مرشدی سانوں کا ایک بادشاہ سے نیک سیرت گل کر کے بھی جانا وہ درویشاں سکیلا سکیلا کی بڑی خدمت کرتا تھا وزیرہ مشیرہ آخیا بھی خیر یہ نہ مولویاں ملن پالن نے اللہ اور پاسے پیسہ لا کیوں نہ درویشاں پیسے خدمت دینا ان کی مت وجی توجہ انہیں انہوں نے نظرانہ بند کر چلیا کہ میں کو اپنے دان کی گل نہیں دسنا تو فقیراں دا عقیدہ سمجھاؤں لگا بولو ذرا دو جب نظرانہ بند ہو گیا اللہ دا فقیر سچے سن کو گل نہیں سمجھانی سی انہاں بدعا کی تے بادشاہ دا ٹھڈ بند کر چھڈیا پیٹ بند ہو گیا پکانا نہ ہو گیا بھانا پریشان پورے حال ٹھڈ بند میز تک پہنچ گیا اللہ توجہ نہیں فرمائی زمانے بھر کے حکیم طبیب فقیاں شکیاں سب کھا بیٹھا جو کسوں کا سو فائدہ نہ ہویا کہ مات پھر بھی یار مینوں کدے فقیراں دی بدعا نہیں لگ گئی توجہ ہے دوست وہ بس دین شایا انہیں درویش بلائے تے کہنے لگے بھی فقیروں تہاڈی مہربانی جے تہاڈا ہی کیتا ہے تے مینوں معافی دیو تے آ میرے حال کرو میں تو مرنا فقیراں فرمایا شرط ساڈی کہنے لگا کی
فرمایا ساری شرط ہے کہ پوری اپنی بادشاہی ساڈے نامے کرتا اللہ لکھے گا بادشاہی سانو دے گا تو بچے گا نہیں تو موجا گا درویش شرط موٹا رکھا سامنے تے ٹر پے بادشاہ سوچا کہ یار بادشاہی سے کام آئے گی کہ زندگی ہوئی تے پھڑ گیا تو بادشاہی کے کھاتے نہیں سیاڑا سی انہیں کہا چلو شو ہٹو پیچھا انہیں سارے کاغذ لے انہوں نے نام کر چھڑیا جب نامے کی تھی درویشاں دعا کی تھی اللہ فضل فرمایا پیٹ کھل گیا تے جدو بچ گیا سکون ہو گیا درویش پھر ٹر پے بادشاہ کہنے لگا فقیروں خیر ہو کتنے جانتے ہیں اپنے بادشاہ کے کاغذ سے لے جاؤ فقیر کچہری پڑھی ہے جگ کٹھا ہے فقیرہ فرمایا سانو وہ دنیا نہیں چاہیے تھی جن کا ملک ایک پخانا ہے کہ ہوا سارے تیری ہوا بند ہوئی تے انہیں زمین سانو دے سکے فرمایا اسا اس بادشاہی تے خدے تے لڑ کر پاؤنے ہاں ساڈے کولوں بادشاہی ہے جڑی کدی خسنی نہیں بولو تو صحیح یہی دنیا ہے میرے سونے بھائی یہی دنیا ہے لکھ جوڑ لے قسم خدا کی کر کے آنا قبر سے جانے تو خالی ہاتھ جانا ہے اتنی والی تکرار ہو چکی ہے گل علماء کی زبانی اور عوام الناس کی زبانی کہ ہونے گل کردیا بھی شرم آتی ہے کہ اثر سے ہوندا نہیں بولو تو صحیح یہ دنیا ہے ہاتھ خالی جانا ہے تو پھر ہاتھ خالی جانا ہے تو سونے پھر ہاتھاں وچ سونے دی غلامی لے جا دل وچ مصطفیٰ دی محبت لے جا نماز روزہ حج زکات اچھے اعمال لے جا انشاءاللہ قبر دی روشن ہے میدان معاشر کی روشن ہے دعا ہے اللہ تعالی بلے شاہ سرکار کا کلام توجہ ہے جو سبحان اللہ شیخ کی فرمائش جلدی جلدی کریے سمجھو مانتا گلا ساڈا بابا بلے شاہ فرماؤں ہے عشق تے اگی او دوویں برابر او عشق دا سیک ودھیرا اگ بلے تے بجھاوے پانی او دسو عشق دا دارو کیڑا او اگ بلے سارے کچھ تے کانے او عشق سارے تن میرا او بھلے شاہ او تے کچھ نہیں بچی گا او جتے عشق نے پایا پھیرا بھلے شاہ او تے کچھ نہیں بچی گا او جتے عشق نے پایا